کل ہم دعوت پہ تھے, ہمارے ایک دوست تھے, بڑی ٹائٹ دمبے کی چربی شربی, وہی جو ہم بیانات کرتے ہیں, بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بکرے کی چربی تھی. ہم نے تو چربی پھوڑی طبیعت سے, کیونکہ ہم ابھی چربی کے فضائل پر بیان کر کے آئے تھے. وہ ایوائڈ کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے نہیں ایکچولی فیٹ ویٹ ٹوپی ڈرامہ. میں نے کہا اگر فیٹ سے یا چکنائی سے اجتناب کرنا ہے تو جس آئل میں یہ پکا ہوا ہے اس آئل کو چھوڑو نا. اس آئل کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو گھی کا ڈبہ اللہ نے دمبے کے پیچھے لگا دیا اس سے کیا کر رہے ہیں, ایوائڈ کر رہے ہیں. یا تو بالکل ہی چکنائی چھوڑ دو بھائی, آپ بولو کہ میری انرجی یوٹیلائز ہی نہیں ہو رہی ہے, میں محنت والا آدمی نہیں ہوں تو مجھے فیٹ کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر ہر قسم کا فیٹ چھوڑو. تو وہ باقی فیٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے جو کمپنیاں دے رہی ہیں, لیکن جو اللہ نے بکرے میں چربی پیدا کر دی یا دمبے میں پیدا کر دی اس سے کیا کر رہے ہیں. تو اگر فیٹ چھوڑنا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں جو کوکنگ آئل ہے اس میں فیٹ نہیں ہوتا. کوکنگ آئل ہے, یہ کولیسٹرول فری ہوتے ہیں, یاد رکھو ہوتے ہیں کولیسٹرول فری, ہم مانتے ہیں اس کو کولیسٹرول فری ہوتے ہیں, لیکن یہ ہر چیز سے فری نہیں ہوتے ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں. دل کی جو بیماریاں ہیں زیادہ تر اس کوکنگ آئل کی وجہ سے ہو رہی ہیں, کیونکہ دل کو طاقت کے لیے, دیکھو پہلے ڈاکٹر کہتے تھے انڈا نہ کھاؤ, ہم نے خود سنا ہے دل کی بیماری پیدا ہوتی ہے انڈے کی زردی سے. اب کیا کہتے ہیں صبح ناشتے میں, بولو نا یار 2 انڈے کھاؤ. کیا خیال ہے, کیونکہ کولیسٹرول کی بھی تو ضرورت ہے نا. خیر پھر زیادہ پنگے بازی نہیں لوں گا ڈاکٹروں سے میں. ڈاکٹر سارے ایک جیسے ہوتے بھی نہیں ہیں, بہت سے ڈاکٹر میری تائید بھی کرتے ہیں. میں بھی جو اتوار کو جو بیان ہوا نا اس میں ایک ڈاکٹر بیٹھے, انہوں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, 100% غلط ہے, زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, دل پہ نہ لے کے جائیں. اچھا خیر آ جاؤ. ہاں تو میں جو مثالیں دیتا ہوں نا فزیکلی فٹنس کی, اس میں جانوروں کی بھی مثالیں دیتا ہوں. تو لوگ کہتے ہیں ہم کیا گدھے ہیں جو ہمیں گدھے سے ملا رہے ہو. بھائی فزیکلی تو انسان جانور ہی ہے نا. تو جیسے پریگنینسی میں جتنے جانور ہیں ان کی نیچرل غذا چینج نہیں ہوتی, تو ایسے ہی انسانوں کی بھی نہیں ہونی چاہیے. تو مسئلہ خواتین جو پریگنینسی میں جو پرابلم ہوتا ہے نا, وہ اس لیے نہیں کہ خوراک کی کمی ہے, وہ تو غریب لوگوں کے ہاں خوراک کی کمی ہے. شوہر بہت ہی کم بخت کنجوس ہو جو کھلا نہ رہا ہو, تو وہ تو پھر اس کی کنجوسی کا علاج کراؤ نا. بھائی شوہر اگر نالائق ہے وہ تو پھر نالائق ہے نا, وہ تو پھر ظلم تو ظلم ہے. ہم تو نارمل لوگوں, آپ جیسے نیک لوگوں کی بات کر رہے ہیں ہم. تو جو نارملی خوراک ہے وہی رہتی ہے. لہذا خواتین کو چاہیے پیزا اور برگر بولو بھائی چھوڑ دیں, روٹی کھائیں, دودھ پئیں, کھجوریں کھائیں. دیکھو کیسے زبردست بچہ ایسا کتنے پاؤنڈ کا پیدا ہوگا, مسکراتا ہوا پیدا ہوگا. حقیقت بتا رہا ہوں آپ. تو وہ پیزے برگر کھا کھا کے بھوک ختم ہو جاتی ہے آرٹیفیشل, تو پھر وہ کھانے کی جو چیزیں وہ کھانے کی توفیق ملتی نہیں. دوسری بات یہ کہ یہ بھی ہے کہ خوراک بڑھ جاتی ہے, اور یہ جانور کی بھی خوراک بڑھتی ہے, بھوک زیادہ لگتی ہے, لہذا وہ طلب اس کو, کیونکہ ظاہر ہے انرجی ٹھیک ٹھاک یوٹیلائز ہوتی ہے, آپ کی انرجی خرچ ہوتی ہے, تمیز سے خرچ ہوتی ہے. تو ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کی انرجی یوٹیلائز ہوگی یہ آپ کی صحت کے لیے ہمیشہ مفید ہوگی. جاگنگ کرنے والے کی انرجی زیادہ خرچ ہوتی ہے تو کیا اس سے وہ کمزور ہو جاتا ہے؟ باڈی بلڈر کی انرجی زیادہ خرچ ہوتی ہے تو کیا کمزور ہو جاتا ہے وہ؟ اسی طرح یہ جو ہر مہینے خون دیتے ہیں, ہر مہینے یہ زیادہ فٹ رہتے ہیں, حالانکہ ان کی انرجی, ارے ان کی تو سارا خون ڈیزل کی طرح نکل رہا ہوتا ہے. انرجی سرو ہو رہی ہو کہیں, یوٹیلائز ہو رہی ہو, اور اس کی ریکوری نہ ہو رہی ہو, پھر انسان کمزور ہوتا ہے. آپ جاگنگ تو کر رہے ہیں مگر آپ کی خوراک, یار مجھے تو لگتا ہے آپ لوگ کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں, تھوڑا ساتھ دینا. میں کتنی ٹیکنیکل باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. دیکھو ایک آدمی جاگنگ کرتا ہے, ٹھیک ٹھاک تھک جاتا ہے, پسینہ نکلتا ہے, اس کی شوگر لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے,
اگر وہ جو اس کو ابھی اس نے اس کی جو طاقت خرچ ہوئی ہے اس کو دودھ اور پراٹھوں کے ذریعے, پراٹھے تو ایسے ہی مذاق کر رہا ہوں, لیکن کوئی بھی چیز اچھی کھا کے اگر وہ کمی پوری نہیں ہوگی پھر کمزور ہوگا, لیکن اگر وہ کمی پوری ہو رہی ہے تو یہ دیر سے بڈھا ہوگا, یہ زیادہ عرصے جوان رہے گا. باڈی بلڈر ہم نے 75 سال کے دیکھے ہیں, ایسے جوان